السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انک میت وانہم میتون، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو جمعہ کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حاضرین گرامی، آج کی اس جمعہ میں مختصر سے وقت میں اس ہفتے میں ہمارا ایک بہت ہی بڑا نقصان ہوا، وہ کیا نقصان ہوا اس سلسلے میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ گزشتہ پیر کے دن ایک ہی دن میں 3 بڑے بڑے علماء کا انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ایک ہمارے ہندوستان سے اور 2 پڑوسی ملک سے۔ اس میں سے ایک عالم دین تھے جو شیخ التفسیر تھے، جن کا نام ہے مفتی زروری خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو وہ علم دیا تھا، جب 5 یا 10 منٹ بھی گفتگو کے لیے بیٹھتے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پورا قرآن ہی پڑھ کر سنا رہے ہیں اور لوگوں کو سمجھ میں بھی آ رہا ہے، اور بولتے تو حدیث بولتے تو قرآن بولتے، کیونکہ پورا قرآن حدیث کے اندر ہی دعوت و تبلیغ کا منشا اللہ نے ذکر کر دیا ہے۔ اللہ نے ان کو اتنا بلند اور اتنا بڑا درجہ عطا فرمایا تھا کہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے، ڈٹ کر اعلاء کلمۃ اللہ کی دعوت کے لیے مقابلہ کرتے تھے، اور کلمے کی دعوت کے لیے ایسی محنت کی، کسی کو نہیں چھوڑا اور سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور حق کی بلندی کے لیے، حق کی دعوت کے لیے حضرت نے بہت محنت لگائی۔ اللہ نے لمبی عمر بھی عطا فرمائی۔ اطراف و اکناف کے پورے علماء کرام نے حضرت کی تعزیت میں بہت ہی بہترین الفاظ فرمایا۔ ایک نعت خواں نے بہت ہی اچھے جملے میں حضرت کے بارے میں کہا، میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ خداوندہ تیرا بندہ وہ دنیا چھوڑ آیا ہوں، خداوندہ تیرا بندہ وہ دنیا چھوڑ آیا ہوں، بدن سے روح اور سانسوں کے رشتے توڑ آیا ہوں، بدن سے روح اور سانسوں کے رشتے توڑ آیا ہوں، خداوندہ تیرا بندہ وہ دنیا چھوڑ آیا ہوں۔ لہجے کی ملاحت جب یاد آئے گی روئیں گے، لہجے کی ملاحت جب یاد آئے گی روئیں گے، تڑپائیں گے تیرے وہ، تڑپائیں گے تیرے وہ اقوال حکیمانہ، تڑپائیں گے تیرے وہ انداز حکیمانہ۔ اللہ تعالیٰ نے علماء کو اتنا بڑا درجہ عطا فرمایا کہ اس کائنات میں اگر سب سے بڑا عظیم سرمایہ، سب سے بڑا بھنڈوال اگر ہے تو وہ علماء حقانیین ہیں۔ ان علماء کے جانے سے پہلے ہم ان سے جو بھی سیکھ لیتے ہیں وہ بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں، بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں۔ ان کی قدر کر لینا، ان سے کچھ سیکھ لینا، آج ایسا نہیں کہ ان کے پاس جا کر آپ بیٹھ کر سیکھیں، سفر کرنا پڑتا ہے، بڑا لمبا طویل عرصہ ہوتا ہے، ایسا نہیں۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے سے، آپ کسی بھی ان کی کتاب کے ذریعے سے، انہوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے قرآن حدیث کے بارے میں، اللہ رسول کے بارے میں، اس کو سن کر، اس کو سیکھ کر اپنی زندگی کو سدھار سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلام کے اندر ارشاد فرمایا، انک میت وانہم میتون، اے میرے محبوب آپ کو بھی ایک دن مرنا ہے، اے میرے محبوب آپ کو بھی ایک دن ہمارے پاس آنا ہے، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، ان لوگوں کو بھی مرنا ہے۔
خدا کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں جو ہمیشہ زندہ رہتی ہے، خدا کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں جو ہمیشہ زندہ رہتی ہے، سب کو مرنا ہی ہے۔ اللہ آیت الکرسی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ کی ذات ایسی ہے جو زندہ ہے اور زندہ رکھنے والی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کی ذات ایسی ہے جسے اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی، جسے اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ یا اللہ، یہ تیرے بندے گناہ بھی کرتے ہیں، نیکی بھی کرتے ہیں، تیری نافرمانی بھی کرتے ہیں، تو ان پر رحم کیوں کرتا ہے، تو ایسے کیوں رحم کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ ایک مٹکا رات بھر پکڑے رہنا اور پکڑ کے اپنی پوری رات گزار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مٹکے کو لیے اور پکڑ کر رات گزارتے رہے، اور جب نیند لگی، انسان ہے، نیند کا تقاضا آتا ہی مٹکا چھوٹا اور نیچے گر گیا، مٹکا چھوٹا اور نیچے گر گیا اور پھوڑ گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے، اچانک بیدار ہوئے تو ایک خدشہ سا پیدا ہوا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ تمہیں ایک مٹکا سنبھالے نہیں جاتا، تمہیں ایک مٹکا سنبھالے نہیں جاتا، میں پوری کائنات کو سنبھال رہا ہوں۔ اگر میں اونگ آ گئی، اگر میں نیند کی حالت میں پڑ گیا تو میں اپنے بندوں کو کیسے سنبھالوں گا؟ دنیا درہم برہم ہو جائے گی۔ اللہ کے اشارے سے دنیا چل رہی ہے اور اللہ کی مرضی سے ہم یہاں آئے بھی ہیں، اسی کی مرضی پر ہم یہاں سے جانا بھی ہے، سمجھے؟ اللہ کی مرضی سے یہاں آئے ہیں، اسی کی مرضی پر یہاں سے جانا ہے۔ جب آنا اور جانا طے ہے تو یہاں گزارنا کیسے ہے؟ اسی کی مرضی سے گزارنا ہے۔ اگر اس کی مرضی کو چھوڑ کر ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ کی پھر مرضی آپ دیکھو گے موت کے بعد اس کی مرضی کیسی ہوگی۔ تو اسی لیے اپنے اعمال کی درستگی، عقیدے کی درستگی اور عمل کو مضبوط کرنا، عمل کو کیا ہے؟ مضبوط کرنا چاہیے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ایک قول، ایک جملہ نقل کیا کرتے تھے کہ ہم سے تو یہ دھوبی کا بچہ کتنا بہتر ہے، تو ہمیشہ نقل کیا گیا۔ جب مریدوں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ تو بڑے ولی ہیں، آپ تو اللہ کے اولیاء میں شمار ہوتے ہیں، تو آپ یہ دھوبی کے بچے کے بارے میں جو بار بار کہتے ہیں، اس کا ماجرا کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ جو دھوبی کا بچہ ہے، اس کے جو ماں باپ ہیں یہ بھی دھوبی ہیں، ان کے پاس محل سے شاہانہ کپڑے دھونے کے لیے لینڈری کو آیا کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ شہزادی کے کپڑے بھی آیا کرتے تھے۔ یہ جو بچہ ہے نا، دھوبیوں کا بچہ، یہ بچہ جب بڑا ہوا تو اب جو ماں باپ کا کام ہوتا ہے بچے بھی وہی سنبھالتے ہیں، گوشت والے گوشت کا سنبھالتے ہیں، ڈاکٹر ہے کوئی ڈاکٹر بنا لیتا ہے، عالم ہے کوئی عالم بنا لیتا ہے۔ اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ اس زمانے کا رواج تھا۔ تو بچہ جو ہے جب شہزادی کے کپڑے آتے تو وہ کپڑے سنبھال کر پاکی سے دھو کر 2 بار 3 بار 10 بار دھو کر اسے اچھے ایک کور میں پیک کر کے لے جا کر دیتا تھا۔ تو ایک عرصے تک ایسا ہی کیا۔ جب ایسا کرتا تھا تو درمیان میں ایسا ہوا کہ اس شہزادے سے، اس لڑکے سے، اس شہزادی سے محبت ہو گئی، عشق میں مبتلا ہو گیا، دماغ پھیرا، عشق میں مبتلا ہو گیا۔ اب ماں اس کو نوٹ کر رہی تھی کہ میرا بچہ اگر شہزادی سے محبت میں ملوث ہو گیا، اب بادشاہ کو اور رانی کو معلوم ہو گیا تو ہمارے خاندان کو تباہ کر دیں گے۔ اس ڈر سے ماں باپ نے کپڑے دھونے پر پابندی لگا دی۔ اب شہزادہ اب لڑکا محبت میں مبتلا ہو گیا ہے۔ کوئی ہے دنیا میں ایسی طاقت جو کسی کی محبت کو کھینچ سکے، روک سکے؟ محبت ایک ایسی طاقت ہے، کوئی روک نہیں سکتا، ماں باپ بھی روک نہیں سکتے۔ اب پابندی لگ گئی کپڑوں پر۔ اب عرصہ گزرا، دیوانہ ہو کر وہ مر گیا، اس دفن کر دیا گیا۔ جب کپڑے جس حالت میں پاک ہوتے تھے، اب لڑکے کی ماں اس حالت میں پاک نہیں کرتی تھی۔ اب کپڑے جاتے محل کو۔ شہزادی نے ایک دفعہ ماں باپ سے پوچھا، بھئی اس سے پہلے کپڑے کون دھوتا تھا؟ انہوں نے کہا ہم ہی دھوتے تھے۔ اب بچے کا ڈر تھا، ہم ہی دھوتے تھے کپڑے۔ تو رانی نے کہا، شہزادی نے، کہ سچ سچ بتاؤ ورنہ میں قید خانے میں ڈال دوں۔ تو اب کوئی چارہ بھی نہیں تھا دوسرا، تو اس لیے ماں باپ نے کہہ دیا کہ ہمارا بچہ آپ کی محبت میں آ کر آپ کے کپڑے دھویا کرتا تھا۔
تو جب شہزادی کو یہ بات معلوم ہوئی تو ایک پھول کا بڑا سا ہار لے کر اس کی قبر کے پاس پہنچی اور جا کر قبر پر پھول کا ہار ڈال دیا۔ سالوں سال ہر سال وہ پھول کا ہار لے جاتی تھی اور ڈالتی تھی۔ تو میرے بھائیوں، میں اس واقعے سے یہ سمجھانا چاہتا ہوں، اگر کوئی بھی عمل محبت سے کرے تو وہ محبت ہمارے نہ بتانے پر بھی پہنچ جاتی ہے۔ ایسے ہی نماز بھی ہم جو ہے صرف اپنے ذہن سے بوجھ کو ہٹانے کے لیے نہ پڑھیں، نماز محبت سے پڑھیں، ذمہ داری کو اپنے جسم سے نکالنے کے لیے نہ پڑھیں، نماز محبت سے پڑھیں۔ تو جب ایک لڑکا ایک غیر لڑکی سے محبت میں ملوث ہوتا ہے، جبکہ کسی کے نہ بتانے پر بھی شہزادی کو معلوم ہو رہا ہے، تو ہمارا پروردگار ہماری نماز بوجھ ہٹانے کے لیے پڑھ رہے ہیں یا محبت سے پڑھ رہے ہیں، جانتا نہیں جانتا؟ سمجھتا ہے نا اللہ بھی کہ میری جو بندہ عبادت کر رہا ہے محبت کے لیے کر رہا ہے یا ایسے ہی اپنے ذمے سے ساخط کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ فرضیت کو ساخط کرنے کے لیے نماز نہ پڑھیں۔ جس طرح عبادات خشوع اور خضوع کا تقاضا کرتی ہے، ایسے ہی محبت کا بھی تقاضا کرتی ہے۔ 4 فرض ہیں وضو کے، ایسے ہی کر لیا، 4 رکعت ہیں ایسے ہی پڑھ لیا، دعا مانگی بھی نہیں، ایسے ہی چلا گیا، ایسا نہیں ہے۔ مسجد کو ایسے نہیں آنا چاہیے جیسا آدمی قید خانے کو سوچ کر جاتا ہے، کسی دفتر کو سوچ کر جاتا ہے کہ جلدی سے کام ہو تو میں واپس چلا جاؤں۔ مسجد کو محبت سے آئیں۔ جتنا بھی اللہ نے مسجد میں وقت لگا دیا، صحیح وقت، اس کا قیامت کے دن حساب نہیں ہوگا۔ جتنا بھی وقت مسجد میں لگ گیا وہ اچھے کام کے لیے لگ گیا، چاہے وہ نماز کے لیے ہو، چاہے وہ قرآن کی تلاوت کے لیے ہو، چاہے وہ تعلیم کے حلقے کے لیے ہو، چاہے وہ آپسی ذکر و اذکار کے لیے ہو یا آپسی سیکھنے سکھانے کے لیے، مذاکرے کے لیے ہو، جو بھی وقت مسجد میں لگ گیا وہ محبت سے لگائیں۔ اللہ اس وقت کا قیامت کے دن حساب نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری نماز کے اخلاص کو، للہیت کو، اس کے اندر ہونے والے جذبے کو، خلوص کو اچھی طرح جانتا ہے، اچھی طرح واقف ہے، اس کے علم میں رہتا ہے۔ جب بھی ہم مسجد میں آئیں تو محبت سے آئیں، محبت کی نظر سے آئیں۔ نماز پڑھیں تو محبت سے رکعت باندھیں۔ یا اللہ، یہ میں اپنے بوجھ کو ہٹانے کے لیے نہیں پڑھ رہا، یہ تیری محبت کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، تو اسے قبول فرما۔ تو میرے بھائیوں، اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ گزرے ہوئے 3 بڑے بڑے علماء کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے سامنے 2020 کا ایک غم کا سال جو ہے، بہت بڑا غم کا سال، بڑے سرمایے کو ہم نے کھویا ہے، بہت بڑا نقصان ہوا۔ ہمارے بنگلور کے خادرہ مسجد کے خطیب و امام حضرت لطف اللہ حضرت، بہت بڑے بے باک ہستی۔ ہمارے اسی طرح سے قاسم قریشی صاحب، ہمارے اشرف علی حضرت امیر شریعت کرناٹک، ہم نے کرناٹک کے بھی بڑے بڑے علماء کو کھویا ہے، بڑا سرمایہ ہے۔ آپ سبھی حضرات صرف عام مسلمین کو ہی نہیں، عام لوگوں کے ساتھ ساتھ علماء کی مغفرت کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ سورہ فاتحہ پڑھیں، 3 مرتبہ سورہ خل پڑھیں اور پڑھ کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ انہوں نے ہمیں دین سکھانے کے لیے بڑی محنتیں لگائی، رات دن لگائی ہیں۔ ہم بھی ان کے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ ان کے ہدیے میں پیش کریں۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھیں۔